ہاں اب بتا بھی دے کیا بات ہے، پچھلے 1 گھنٹے میں 2 دفعہ کافی پی چکا ہوں اور تو نے 1 دفعہ بھی نہیں پی۔ ایڈوکیٹ حمید ملک، آپ نے حصے کی بھی پی لی ہے تو میں کیسے پیتا؟ حذیفہ کے جواب حمید نے بھرپور قہقہ لگایا۔ میں پوچھ کر تھک گیا ہوں کہ کیا بات ہے، تو کچھ بتاتا ہی نہیں، پھر میں صرف تیری شکل دیکھ کر کیا کروں، کافی بھی نہ بھی ہوں۔ ایڈوکیٹ بیچارہ کیا کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے، تیری معصومیت پر مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ زینب تیرے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ تو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، تیری باتوں سے لگتا ہے کہ تو کسی سکھ گاؤں کی ماسی بسنتوں ہے، پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکال کر لاتا ہے۔ انہیں ایجاد کرنے والے بھی اب تک مار کھا کے ہوں گے، آج تک تیرے منہ سے انگلش میں کوئی کہاوت یا ضرب مثال نہیں سنی۔ چور تو میری تعریفیں نہ کیا کر، بس اپنا مسئلہ بتا کہ کیا ہے یار۔ وہ اس دن تو کہہ رہا تھا نا کہ حذیفہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ حمید سے مس معصومہ کے بارے میں بات کرے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں چھپا سکتا، محبت، کھانسی اور پاپڑ کھانے کی آواز۔ کھانسی تجھے ہے نہیں، پاپڑ تو کھا نہیں رہا، پیچھے بچ کی بیچاری محبت جیسے تو کر رہا ہے، مگر ہاتھ سے بےہودہ طریقے سے۔ حمید نے ٹیبل کو اپنی انگلیوں سے بچاتے ہوئے کہا، مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں، مگر فی الحال تو آپ صرف یہ سوچیے کہ ہائی کمان نے آپ کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے، مطلب تو اوپر مورچے میں کب تک جا رہا ہے؟ برف تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ تو پھر سیال چین کی برف، بس یہ 1 ماہ کی چھٹی، اس کے بعد سیدھا اوپر، بس اتنا اوپر نہ چلے جانا کہ پھر سیدھا زمین کے نیچے جانا پڑے۔ کمینے میں اپنی شادی کے خواب دیکھ کر تو مجھے زمین کے نیچے پہنچا رہا ہے۔ حذیفہ نے حمید کو زور سے مکہ مارا، بس مجھے کسی طرح اس معصومہ کا پتہ کرنا ہے، کیا چیز ہے یہ مس معصومہ، مجھے یہ مسٹری ہارڈ صورت سالو کرنے اور تو اس میں میری مدد کرے گا۔ حذیفہ نے مدد طلب نظر سے حمید کی طرف دیکھا۔ عشق کا تماشا لگائے رکھتا ہے، عقل تالیاں بجاتی ہے۔ ایڈوکیٹ حمید ملک، مجھے تو تیرے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بات پر شعر حمید کے شعر پڑھنے پر حذیفہ نے اسے تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ میں تیری طرح نہیں کروں گا کہ ہر کسی کے آگے روتا پھروں، بلکہ سیدھا لڑکی کے باپ پاس جاؤں گا اور اپنا کیس جیت کر ہی لوٹوں گا، سمجھے؟ چل اب کچھ کھانے کا آرڈر کر، خالی کافی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ حذیفہ نے میرے کو اشارہ کیا، جبکہ حمید اپنے موبائل پر رسیو ہونے والے میسج کو پڑھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے۔ بڑے سیال یعنی مہر علی سیال کے دادا شوکت علی سیال ان سے الیکشن کے بارے میں ضروری باتوں میں مصروف تھے، جب مہر علی سیال انتہائی غصے کے عالم میں داخل ہوا۔ دادا، آپ نے ابھی تک اس کا کچھ نہیں کیا، مجھے لگتا ہے جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ کاکے آرام سے، پھر لوگوں کو چلے جانے کا کہا۔ تیری جوانی تجھے پریشان کرے گی، عجیب بات نہیں، عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے۔ تو پہلے انسان نہیں جو جوانی چڑھے سا بڑھاتی ہے جوانی مستانی۔ شوکت علی نے ہنستے ہوئے مہر کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک گام میں یہ حقہ گرم کر کے لا۔ جیسے ہی گام میں جو شوکت علی کا ہاتھ بنا تھا حقہ لے کر گیا تو شوکت علی نے رازداری سے مہر کے کان میں کہا، اے گدھے بیوقوف، تجھے کتنی بار بولا ہے سب کے سامنے اپنی بکواس بند رکھا کر، یہاں بہت سے ابھی بھی اس کے وفادار مگر گاما آپ کا خاص آدمی ہے۔ شوکت علی کی بات سن کر مہر نے قدر ناگواری سے جواب دیا، وہ اس کا خاص آدمی رہ چکا ہے، سمجھے؟ میں نے تجھے جس کام سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ آپ نے کس مسئلے کے پاس بھیج دیا تھا؟ وہ ایڈوکیٹ حمید ملک، وکیل کم اور سرکس میں کام کرنے والا جوکر زیادہ لگتا ہے، مہر کے جواب میں شوکت علی نے حیرت سے مہر کو دیکھا۔ پتر، تو کھوتے کا کھوتا ہی رہے، ملک کا سب سے نامور اور ملک کا سب سے نامور اور قابل وکیل ہے، کئی ماہ اسے اپنے مقدمہ دینے کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں، پر ایک دفعہ وہ ہمیں بڑھے تو سمجھو وکیل سام جیت گئے۔ یہ اس کی خوبی، آج تک کوئی مقدمہ ہارا نہیں۔ ہمیں مستقبل میں اس کی بہت ضرورت پڑنے والی، ٹھیک ہے؟ پر اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میرے پر چھوڑ دے، اب الیکشن ہونے والے ہیں، میں کسی قسم کا ہنگامہ پور نہیں کاٹ سکتا، پتہ نہیں آپ اس کا کب بندوبست کریں گے، جب پانی گردن تک آ جائے گا۔ مہر کہتا ہوا ڈیرے سے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، جب شیدہ بھاگا آیا۔ بڑے سیال صاحب آج پھر بھی ہنگامہ کر رہے ہیں، اس کی تو میں خبر لیتا ہوں۔ مہر جو بیٹھنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا
ضرورت سے بند کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ کر کتنی مرتبہ کہا ہے، جوان ہوں نے اس کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، آج پھر گھر میں تماشا لگے گا۔ ماما ایک بات بتائیں، آپ شادی سے پہلے بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ بابا ساتھ رہ کر ایسی ہو گئی ہیں؟ ارتضیٰ نے خالہ کے ساتھ دیوار پر پھولوں کی بلیں سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، تمہارے بابا انتہائی بور انسان ہیں، انہیں ان چیزوں سے کوئی غور نہیں، مجھ میں سے خوبیاں خدا کی طرف سے ہیں، چلو آپ نیچے آ جاؤ، بہت ہی زبردست ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ارتضیٰ نے پوری ٹی وی لاؤنج میں نظر مارتے ہوئے خالہ کو داد دی، شکریہ، مگر تم دیکھنا تمہارے بابا کو بالکل بھی یاد نہیں ہوگا کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، پر ہمیں تو یاد ہے نا، عدت اور ہبہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوہو چڑیا آئی ہے، ارتضیٰ نے ہبہ کو چڑیا، ایک تو حنین بھائی ہر وقت مجھے تانگ کرتے رہتے ہیں، اور باپ بھی، ہبہ نے خالہ سے گلے ملتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھ کر کہا۔ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو تانگ کیا تو۔ خالہ نے ارتضیٰ کو تنبیہ کی، جبکہ عطر نے خوب دل کھول کر ڈیکوریشن کو سراہا۔